خالق کائنات رب ذوالمنن نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں رہنے کے لیے گھر عطا فرمائے، اور فرمایا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، فرمایا رب ذوالجلال نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے گھر بنائے، تستخفونہا یوم طعنکم و یوم اقامتکم، فرمایا جن گھروں کو تم اپنے سفر میں اور سفر سے قیام کرنے کے بعد تم ہلکے محسوس کرتے ہو۔ خالق کائنات رب ذوالمنن نے مذکورہ آیت کے اندر انسان جس گھر میں رہتا ہے اس کا تذکرہ کیا، اور اس میں خصوص کے ساتھ رب ذوالجلال نے اس گھر کا تذکرہ کیا کہ جو گھر وزن کے اعتبار سے ہلکا ہوتا ہے، یعنی خیمے کا گھر ہوتا ہے۔ اور آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے گھر کی اہمیت کیا ہونی چاہیے، کہ رب ذوالجلال نے جو ہمیں گھر دیا ہے، اس گھر کے اندر رہتے ہوئے اس کے طور طریقے کو کس طرح ہمیں مزین کرنا چاہیے، اور اسی گھر کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کن کاموں سے بچنا چاہیے کہ جس سے اللہ کریم ہم سے ناراض ہوتا ہے، اور اسی گھر کے اندر رہتے ہوئے ہم نے وہ کون سے کام کرنے ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ کریم نے دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے جوڑے بنائے، اور فرمایا پھر انہی جوڑوں سے اللہ کریم نے تمہیں اولاد سے نوازا، ان میں تمہارے بیٹے بھی ہیں، تمہارے پوتے بھی ہیں، تمہارے نواسے بھی ہیں، تمہاری پوتیاں بھی ہیں، تمہاری نواسیاں بھی ہیں، اور فرمایا وَرَزَقَكُم مِّن طَيِّبَاتٍ، اور پھر رب ذوالجلال نے تمہیں اس گھر میں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اور رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اتنی ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، فرمائے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کہ اللہ کریم نے روئے زمین پر تمہیں عالی شان گھر عطا فرمایا، اور فرمائے رب ذوالجلال نے اس گھر کو درندوں اور جانوروں سے محفوظ فرمایا، فرمائے اس گھر کے اندر رب ذوالجلال نے تمہاری عزت اور تمہاری عصمت کو محفوظ فرمایا، اور فرمائے اس گھر کے اندر اللہ کریم نے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے تمہیں جوڑے عطا فرمائے، اور فرمائے اسی گھر کے اندر اللہ کریم نے تمہیں اولاد جیسی عظیم دولت سے بہراور فرمایا، فرمائے اس کے بعد کیا تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو؟ فرمائے کیا اتنا سب کچھ نعمتیں ملنے کے بعد تم اس طرف جا سکتے ہو کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو، اور فرمائے تم اس کے بعد اللہ کی نعمت کی جو ہے وہ ناشکری کرو؟ فرمائے یہ تمہارا حق نہیں بنتا۔ خالق کائنات رب ذوالمنن نے ان دو آیت کریمہ کے اندر انسان کو جو گھر دیا ہے اس کی جو نعمت ہے اللہ کریم نے اس نعمت کی یہاں پر وضاحت فرمائی ہے، کہ فرمائے اے انسان تجھے اس روئے زمین پر جہاں میں نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، فرمائے اس میں نے تمہیں ممتاز مقام دے کر تمہیں میں نے گھر جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، اور فرمائے اس دولت کے بعد اس کے اندر میں نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو فرمائے اتنا کچھ ملنے کے بعد
تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو۔ اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الحرام فی البنیان فإنہ اساس الخراب، فرمایا اپنا گھر بناتے ہوئے اس میں حرام کی آمیزش کو شامل نہ کرو، کیونکہ فرمائے جب تم گھر کے اندر بناتے ہوئے گھر کے اندر حرام پیسوں کا استعمال کرو گے، اس کے اندر لگنے والا مٹیریل اگر حرام پیسوں سے آئے گا تو فرمائے کیا ہوگا، اس کی بنیاد خراب ہو جائے گی۔ پھر فرمائے تم نے بڑا عالیشان گھر بنایا اور اس گھر کو تم نے بڑا خوبصورت بنایا، لیکن حضور نے فرمایا کہ جب اس کے اندر ایک اینٹ بھی حرام کی لگے گی، فرمائے اساس الخراب، فرمائے اس کی بنیاد خراب ہو جائے گی، اس کی بنیاد خراب ہو جائے گی۔ فرمائے جب تمہاری گھر کی بنیاد خراب ہو گئی تو پھر اس کا تمہیں فائدہ نہیں ملے گا۔ گھر تو تمہارا بہت اچھا ہوگا، لوگ اس کی تعریف ہی کریں گے، واہ واہ بھی کریں گے، لیکن فرمائے رب ذوالجلال کی جو رضا ہے وہ تمہیں اس گھر کے اندر میسر نہیں آئے گی۔ فرمائے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضا ہے اس سے تم اس گھر کے اندر محروم ہو جاؤ گے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں فرمائے کہ دین تمہارے لیے سب کچھ ہے، فرمائی یہ دین اور میری شریعت، میرا طریقہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ اب اس نمونے کو آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسلامی گھر کی جو اہمیت بیان فرمائی ہے اور ایک انسان کو جو گھر ابتدا سے لے کر انتہا تک چلانے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب تم گھر بناتے ہو، فرمائے بنانے میں بنیاد سے لے کر اس کے اختتام تک اس کے اندر حرام کی آمیزش کو شامل نہ کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا جب تمہارے گھر کے بنیاد میں، تمہارے گھر کی تعمیر کے اندر حرام کا پیسہ لگے گا تو فرمائے اس حرام کی آمیزش کے ساتھ تمہارے گھر کے اندر سے برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک صحابی رسول اپنی زوجہ سے ایک دن سوال کرتا ہے، کہتا ہے میری زوجہ، چونکہ ہم نے زندگی بڑی نیک گزاری ہے، نماز کی پابندی ہم کرتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں، فرمایا وجہ کہ ہماری اولاد نافرمان کیوں ہے، ہماری اولاد کے اندر یہ نافرمانی کیوں آ چکی ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا فعل نہیں کیا کہ جس سے اللہ کریم ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا ذرا اپنی زندگی کا مشاہدہ کرو کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا عمل ملے کہ جس سے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ نافرمان بنی ہے۔ اب شوہر نے کہا میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، میں تو ہمیشہ دین کے مطابق چلا ہوں۔ زوجہ نے کہا میں نے بھی تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، ہاں البتہ ایک دن میں گھر کے صحن میں تھی، ہمارے پڑوس کے گھر میں یہ جو کھجور کا درخت ہے، فرمائے اس کی ٹہنی ہمارے گھر کی جانب جھکی ہوئی تھی، اس میں کھجور پک چکی تھی، اور میں نے اس ٹہنی سے اپنے پڑوسی کے اجازت کے بغیر ایک کھجور اٹھا کر میں نے کھا لی تھی۔ شوہر نے کہا کہ اس کھجور کا اثر ہے کہ ہماری اولاد نافرمان بن چکی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب تمہارا گھر بنتا ہے، گھر کے بننے میں بھی تم نے حرام سے بچنا ہے، اور فرمایا جب تم نے گھر کو آباد کرنا ہے، جب تم نے بیوی کا انتخاب کرنا ہے تو اس وقت کیا ہے، فرمایا لا تزوجوا النساء لحسنہن فعسى حسنہن ان یردیہن، فرمایا جب تم نکاح کرنے لگو تو نکاح کرتے وقت صرف عورت کے جمال کو نہ دیکھو، فرمایا شاید عورت کا حسن و جمال تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے۔ پھر فرمایا ولا تزوجوہن الا باموالہن، فرمایا عورت کے ساتھ اس کے مال و دولت کی وجہ سے بھی نکاح نہ کرو، شاید کہ تم کسی امیر گھرانے کو دیکھ کر، دولت مند عورت کو دیکھ کر اس کے ساتھ جب تم نکاح کرو گے شاید اس کی دولت تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے۔ مزید فرمایا فعسى اموالہن ان یطغیہن، فرمائی شاید کہ اس عورت کا جمال اور اس کا مال تمہیں سرکش بنا دے، تمہیں اللہ کریم کے بارگاہ کا باغی بنا دے۔ فرمائی اس لیے ضروری کیا ہے، ولیکن تزوجوہن علی الدین، فرمائی جب بھی کسی عورت سے نکاح کرنے لگو سب سے پہلے دین کو دیکھا کرو، فرمائے جمال کو، دولت کو، حسب و نسب کو معیار نہ بناؤ، فرمائے شاید اس کی دولت، اس کا نسب، اس کی شہرت، اس کا عالی مرتبت گھرانہ تمہارے لیے فتنے کا باعث بنے۔ فرمائے غریب عورت سے نکاح کرو، بھلے اس کا حسن و جمال نہ ہو، گھرانہ کوئی نہ ہو، لیکن فرمائے دین پہ جب ان کے قدم مضبوط ہوں گے، فرمائے اس گھرانے کا انتخاب کرو، اس کا فائدہ کیا ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ تمہارے گھر کے اندر دین جو ہے وہ قائم رہے گا. کیونکہ اگر تم نے کسی گھرانے کے ساتھ رشتہ جوڑا دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، عالی مرتبت نسب کی وجہ سے، اگر ان میں دین نہیں ہے تو رب کریم کے بارگاہ میں تم مجرم بنو گے. لیکن فرمایا جہاں پر تم نے کسی غریب گھرانے کا انتخاب کیا لیکن اس گھرانے کے اندر دینداری تھی اور تم نے دینداری کو معیار رکھتے ہوئے ان کے ساتھ رشتہ جوڑا، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اسی گھر سے جب تمہارے بچے پیدا ہوں گے تو وہ پھر بختیار کاکی بنیں گے. فرمایا اسی گھر میں پیدا ہونے والے بچے پھر غوث اعظم دستگیر بنیں گے. فرمایا اسی گھر کے آنگن میں پلنے والے بچے پھر امام حسن اور امام حسین بنیں گے. کیونکہ فرمایا جب تمہارا معیار دین ہوگا، جب تمہارا انتخاب کا مرحلہ دینداری ہوگی تو فرمایا تمہارے اس گھر کے اندر پلنے والی اولاد بھی دیندار بنے گی. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جب ان کی ولادت ہوئی مولم کے پاس لے جایا گیا، کہا انہیں قرآن پڑھاؤ، اللہ کا قرآن انہیں پڑھاؤ. قاری صاحب نے کہا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. بختیار کاکی فرماتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. فرمایا قاری صاحب فاتحہ کے بجائے 15ویں پارے سے آگے مجھے پڑھاؤ. اب بڑا حیران ہوا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی تو یہ آیا ہے، ابھی اس کی ابتدا ہے، اس نے 15 پارے کہاں سے پڑھے؟ فرمایا مجھے زبانی یاد ہے 15 پارے. فرمایا کیسے زبانی یاد ہے؟ فرمایا میری والدہ 15 پاروں کی حافظہ تھی اور جب میں والدہ کے پیٹ میں تھا میری والدہ جو کام بھی کرتی اس کی عادت تھی کہ وہ ان پاروں کو دہرایا کرتی تھی. زبان پہ کیا تھا جی؟ قرآن کی تلاوت. فرمایا والدہ قرآن کی تلاوت کرتی اور والدہ کے پیٹ کے اندر میں نے 15 پاروں کو حفظ کیا ہے. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب والدین دیندار بنیں گے تو بچے اس پائے کے بن کر بختیار کاکی پھر بنیں گے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب تم نے گھر بنایا اس گھر کے اندر تم نے حرام کا ایک پیسہ بھی شامل نہیں کیا. فرمایا اس کے بعد دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ جب تم گھر کی آبادی کے لیے کسی عورت کے ساتھ نکاح کا انتخاب کرتے ہو تو فرمایا اس وقت نکاح کے انتخاب جو ہے وہ مال و دولت کے بجائے دینداری کو دیکھا کرو. پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گھر بناتا ہے گھر کے اندر حرام کی آمیزش کو شامل نہیں کرتا، فرمایا جب بھی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے میں یہ دین کو مقدم رکھتا ہے پھر اسے فائدہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا زوجۃ مومنۃ تعین احدکم علی امر الاخرہ. فرمایا کہ آخرت کا سب سے بڑا خزانہ، آخرت کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ فرمایا نیک بیوی ہے. یہ نہیں کہا کہ مالدار بیوی ہے، حسن و جمال والی بیوی ہے، عالی المرتبت بیوی ہے. فرمایا آخرت کی سب سے بڑی کمائی، آخرت کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ زوجۃ مومنۃ. فرمایا وہ مومن زوجہ ہے. کیا ہے جی؟ مومن زوجہ. فرمایا جب تمہاری بیوی مومن ہوگی، دینداری اس کے اندر ہوگی، فرمایا جب اس گھر کے آنگن میں بچہ پلے گا تو کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بچے کے لیے پہلی درس کا کیا ہے؟ والدہ کی گود ہے. اگر وہ والدہ بے حیا ہوگی، فحاشی کے کام وہ کرے گی، دین سے وہ واقف نہیں ہوگی تو اس کی گود میں پلنے والا بچہ کیسے دیندار بنے گا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب تم بنیاد کو مضبوط کرو گے، بنیاد کی ابتدا دینی اصولوں پہ استوار کرو گے تو فرمایا جب اس گھر کے اندر میں تمہاری اولاد پلے گی وہ گھر تمہارا دین والا بنے گا، اولاد تمہاری دیندار بنے گی اور تمہاری گھر کے اندر برکتوں کا نزول آئے گا. حضور نے مزید فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ اہل بیت خیرا. فرمایا جب بھی اللہ کریم کسی گھرانے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ کریم جب بھی کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے کہ میں انہیں خیر اور بلائی سے نوازوں تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کریم فقہہم فی الدین، اللہ کریم اس گھر والوں کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اب یہ نہیں کہا کہ جس گھر کے ساتھ برائی کا ارادہ ہو اللہ کریم انہیں دنیا میں اونچا کر لیتا ہے، انہیں زیادہ دولت دے دیتا ہے، ان کا نسب ان کا منصب عالی شان کر لیتا ہے. فرمایا نہیں، اللہ کریم جب بھی کسی گھرانے کے ساتھ خیر اور برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر کیا ہے؟ فقہہم فی الدین، اللہ کریم اس گھرانے کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور فرمایا یہ دین کی سمجھ کیسے ملے گی؟ اس کے لیے تم نے ابتدا سے اس کا خیال رکھنا پڑے گا. جو بات میں نے بیان کی، فرمایا کہ گھر کی ابتدا سے لے کر گھر کے اندر کسی خاتون کو نکاح کر کے لانے تک فرمایا تم نے دین کو معیار رکھنا ہوگا، تب جا کے اللہ کریم تمہارے گھر کے اندر عالم دین پیدا فرمائے گا، تب جا کے تمہارے گھر کے اندر حافظ قرآن بنیں گے، تب جا کر تمہارے گھر کے اندر سے محدث پیدا ہوں گے. فرمایا تب جا کر تمہارے گھر کے اندر سے ایسی اولاد ملے نکلے گی
کہ جو دین اسلام کا تحفظ کرے گی۔ فرمایا یہ اللہ کریم کی طرف سے انعام ہے تمہارے۔ مزید کیا فرمایا؟ وَقَرَّ صَغِيرُهُمْ كَبِيرُهُمْ، فرمایا جب جس گھر کے اندر دین آئے گا، ان لوگوں کو دین کی سمجھ آئے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے۔ اب یہ احترام ایسے نہیں ملے گا۔ اب دیکھیے نا کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی بچہ نافرمان ہے، بھتیجا میری عزت نہیں کرتا، بانجا میری عزت نہیں کرتا، محلے کا چھوٹا سا بچہ میری عزت نہیں کرتا۔ تو فرمایا تمہیں دیکھنا چاہیے کہ جب سے تم نے زندگی کی ابتدا کی ہے، تم نے ابتدا کیسے رکھی ہے۔ فرمایا جس بندے کی گھر بناتے ہوئے سارے کا سارا مال جو ہے وہ حرام کا ہو جائے، ناجائز کسی کی زمین وہاں پر غصب کی گئی ہو۔ فرمایا جس گھر کے اندر اس نے عورت کو لایا، وہ عورت جو ہے وہ دیندار نہیں تھی، وہ گلہ کس بات کا کرتا ہے؟ کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب تم سیڑھی چڑھتے ہو تمہیں پہلی سیڑھی پر پہلے پاؤں رکھنا پڑے گا، پہلی سیڑھی کو چھوڑ کر تم تیسری یا چوتھی سیڑھی پر پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ فرمایا جب سیڑھی چلتے ہوئے تم پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہو، پھر دوسری پہ، پھر تیسری پہ، پھر چوتھی پہ۔ فرمایا اسی طرح اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق استوار کرنے کے لیے، اپنے گھر کو رحمت و برکتوں کا گہوارہ بنانے کے لیے تمہیں سب سے پہلے گھر کی ابتدا حلال مال سے کرنی پڑے گی۔ فرمایا یہاں پر تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا جب تم بیوی کا انتخاب کرو، اس بیوی کا انتخاب دین کے معاملے پہ کرو۔ فرمایا جب بیوی کا انتخاب دین کے معاملے میں ہوگا تو اللہ کریم تمہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے گا، تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے گا۔ فرمایا جب تمہیں دین کی سمجھ مل گئی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کریم تمہارے چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ توفیق ایسے نہیں ملے گی، اس توفیق کے لیے فرمایا قربانی دینی پڑے گی۔ دوسرا کیا ہے؟ فرمایا اکراما صدیقہما، فرمایا اللہ کریم اس گھر کو اتنی شان عطا فرما دیتا ہے کہ اس گھر کے اندر مہمان کی ضیافت ہوتی ہے۔ پھر مہمان کے آنے پر ماتھے پہ 12 نہیں بجتے بلکہ مہمان کی ضیافت وہاں پر کی جاتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوگا کہ جب تمہارا گھر دیندار بنے گا، جب دیندار بنے گا تو چچا کا احترام ہوگا، خالہ کا احترام ہوگا، والدہ کا احترام ہوگا، ماموں کا احترام ہوگا۔ فرمایا جب تمہارے گھر کی ابتدا خراب ہوگی تو تمہارے گھر کے اندر رشتوں کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ تمہاری خالہ تمہاری ماں کی طرح ہے۔ فرمایا یہ بات تمہیں تب سمجھ میں آئے گی کہ جب تم دیندار بنو گے، جب تمہاری اولاد کو دین کی سمجھ آئے گی۔ جب دین کی سمجھ آئے گی تو وہ سمجھے گا کہ میری خالہ جو ہے وہ میری ماں کی طرح ہے۔ فرمایا جس طرح وہ ماں کا احترام کرتا ہے اس طرح وہ خالہ کا بھی احترام کرے گا۔ مزید کیا فرمایا؟ فرمایا انا امر رجل سن ابیہ، فرمایا آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا جب اسے دین کی سمجھ ملے گی تو یہ اپنی چچا کو اونچی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا، اس کے سامنے اونچی گفتگو بھی نہیں کرے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تمہارا چچا تمہارے باپ کی طرح ہے۔ لیکن فرمایا یہ سارے مقاصد تمہیں تب ملیں گے کہ جب تم نے ابتدا سے گھر کی جو ہے وہ حفاظت کی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے مزید فرمایا پھر اس بندے کو انعامات ملیں گے جب یہ بندہ اپنے گھر کو حرام کی آمیزش سے دور رکھے گا، اپنی بیوی کے انتخاب کرتے ہوئے یہ دین کو مقدم رکھے گا۔ فرمایا اس کا بچہ جب عالم دین بنے گا، دین کی سمجھ اسے آئے گی، انعامات پھر کیا ہوں گے؟ فرمایا وَرَزَقَهُمُ الرِّزْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ، کہ اللہ کریم اس گھر کے اندر سے معاشی تنگدستی کو دور کرے گا، اللہ کریم اس گھر میں فراوانی لائے گا، وہاں پر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ پھر بندہ یہ نہیں کہے گا کہ بھئی میری تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا، 60-70 ہزار تنخواہ ملتی ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ فرمایا گزارا کیوں نہیں ہوتا؟ تمہیں پیچھے پلٹ کر، صفوں کو پلٹ کر، سیڑھیوں کو دوبارہ اتر کر تم نے پہلی سیڑھی کا مشاہدہ کرنا پڑے گا کہ جب میں نے دنیا کی سیڑھیاں چڑھی، میں نے گھر بنایا، میں نے کسی عورت سے نکاح کیا، میرے گھر میں بچے پیدا ہوئے، میں نے بچوں کی پرورش کیسے کی ہے، تب جا کر میری تنخواہ کے اندر سے برکتیں ختم ہو چکی ہیں۔ فرمایا ان ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد جب تم اپنے گھر کا لحاظ رکھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَقَصْدَ فِي نَفَاقِهِمْ، اللہ کریم تمہیں میانہ روی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ دنیا کی زندگی میں تمہیں برابری کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تم دنیا کی زندگی میں چلتے ہوئے اپنے پڑوسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھو گے، اپنے کسی غریب بھائی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھو گے۔ جب تمہارا غریب بھائی پٹے پرانے کپڑوں میں تمہارے عالیشان گھر میں داخل ہوگا تو تم اسے برا نہیں جانو گے کہ اس نے میرے گھر کے تقدس کو پامال کیا، کیونکہ تمہارے گھر کے اندر دین کا بسیرا ہو چکا ہے۔ مزید کیا فرمایا؟ وَبَصَرَهُمْ عُيُوبُهُمْ، اللہ کریم تمہیں یہ توفیق دے گا کہ تم لوگوں کے عیب کو ظاہر نہیں کرو گے، اپنے عیب کو ظاہر کرو گے۔ لوگوں کے پیچھے باتیں کرنے کے بجائے تم اپنے نفس میں جان کر دیکھو گے کہ میں کتنا پانی میں ہوں۔ فرمایا تمہارے محلے کے اندر کوئی انسان جب برائی کرتا ہے تو تم اس کی برائی کی تشہیر کرنے کے بجائے اپنے نفس میں دیکھو گے کہ یہ برائی میرے اندر ہے یا نہیں، اگر ہوگی تو فوراً سے ختم کرو گے۔ آج کیا ہوتا ہے جناب؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، جب کسی انسان کو ہم برائی میں دیکھتے ہیں
تو ہم اس کی تشہیر کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا جب تمہارے گھر کی معیار دینی اصولوں کے اوپر ہوگا تو تم کسی دوسرے کے عیب دیکھنے کے بجائے اپنے عیبوں کا مشاہدہ کرو گے۔ آج معاشرے کے اندر اس بات کی کمی کیوں ہے کہ ہم اپنے عیب نہیں دیکھتے؟ کیونکہ ہماری گھر کی ابتدا ہی جو ہے وہ حرام سے ہو جاتی ہے۔ ہماری گھر کی جب ابتدا ہوتی ہے اس وقت سے ہم گھر کا لحاظ نہیں رکھتے، جہاں سے آئے لے لو، گھر کو بنا لو۔ فرمایا جب تم گھر کی آبادی کے لیے بیوی کا انتخاب کرتے ہو، وہاں بھی تمہارا انتخاب جب ناقص ہوتا ہے، تم دین کے بجائے جب دنیا کو لیتے ہو، عالی مرتبت گھرانے کو لیتے ہو، پھر فرمایا جب تمہاری اولاد پیدا ہوتی ہے، اولاد کو دین کی طرف جانے کے بجائے تم دنیا کا جب انتخاب کرتے ہو، تو پھر تمہارے گھر کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، تمہاری اولاد نافرمان بن جاتی ہے، تمہارے عزیز و اقارب تم سے اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا معاشرے کے اندر تمہیں دوسرے انسانوں کے عیب زیادہ نظر آتے ہیں، اپنے عیب تمہیں کم نظر آتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا، مزید کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا کانا جنہ اللیل۔ پھر حضور علیہ السلام نے انسان کو گھر کی آبادی کے بعد اپنے اولاد کی جو پرورش کا طریقہ بتایا ہے وہ کیا ہے، ذرا وہ سنیے۔ فرمایا جب رات چھا جائے، شام کا وقت ہو جائے تو تم کیا کرو؟ تمہاری گھر کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ آج شام ہوتی ہے، لوگ گلیوں میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، بچے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، گھر کی ساری چیزیں ویسے پڑی ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو کیا کرو؟ کفو صبیانکم، اپنے بچوں کو گھروں کے اندر روک کے رکھو۔ اس کی حکمت کیا ہے آگے میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا ان الشیطان ینتشر حینئذ، فرمایا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب شیاطین دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں، شیاطین نکلتے ہیں۔ فرمایا بچوں کو گھروں کے اندر رکھو، گھر کا دروازہ بند کرو، اپنے گھر کے برتن جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھو، کیونکہ یہ دین ہے۔ فرمایا جب تم اس طرح کا معاملہ نہیں کرو گے تو تمہارے بچوں پہ شیطانیت کے اثرات ہوں گے۔ جب تمہارے بچوں پر شیطانیت کے اثرات غالب آ گئے تو پھر وہ دین سے دور اور دنیا کے قریب چلے جائیں گے۔ فرمایا جب تم گھر کا دروازہ بند نہیں کرتے شام کے وقت، فرمایا پھر کیا ہوتا کیا ہے؟ تمہارے گھر کے اندر سے برکتیں شیطان لے کر چلے جاتے ہیں، شیاطین آتے ہیں تمہارے گھروں کے اندر سے برکتیں لے کر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جب تم شام کے وقت برتنوں کو ڈھانپتے نہیں ہو، فرمایا شیاطین ان برتنوں کو چاٹتے ہیں۔ فرمایا جب شیاطین ان برتنوں کو چاٹ لیتے ہیں تو اس کے اندر سے برکتیں تمہارے گھر میں ختم ہو جاتی ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دنیا کی زندگی گزارنے کا جو سلیقہ بتایا، فرمایا میرے امتیوں گھر بناتے ہوئے تم نے دینی اصول کو جب سامنے رکھا، فرمایا وہ گھر تمہارے لیے جنت کا گہوارہ بنے گا۔ پھر اس گھر کے آنگن میں جب بچے پلیں گے، فرمایا ان کا کردار حسینی کردار پر ہوگا۔ اس گھر کے آنگن میں پلنے والے بچوں کا کردار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار جیسا ہوگا، کیونکہ ان کی والدہ نے ان کے والد دین پہ عمل بھی کیا اور گھر کو بھی جو ہے وہ دین اصولوں پہ استوار کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے وقت کے، اب ان کی ولایت کے پیچھے، ان کے تقوی کے پیچھے سبب کیا تھا؟ والدین کا دین تھا اس کے پیچھے۔ کیونکہ جو فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد بہت بڑے ولی کامل تھے، متقی پرہیزگار انسان تھے۔ فرمایا ایک دن راستے پہ جا رہے ہیں جی، غریبی کا دور ہے، مفلسی کا دور ہے، پانی کے اندر ایک سیب آ رہا ہے جی، اٹھا کے کھا لیا جی۔ آج تو ہم دنیا کی زندگی میں کیا کچھ اٹھا کے لے لیتے ہیں، بہت کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کریم کے بارگاہ میں ہم نے اس چیز کا جواب بھی دینا ہے۔ اب ایک سیب جو پانی کے اندر آ رہا ہے، مالے لقطہ ہے، اٹھا کر کھا سکتے ہو، لیکن کھانے کے بعد خیال آیا کہ یہ تو کسی کی ملکیت ہے، اگر بروز محشر اس کے مالک نے میرا گریبان پکڑا تو میرا کو کیا جواب دوں گا؟ اتنا تقویٰ کہ ایک سیب کے لیے تڑپ اٹھے۔ فرمایا کیا کروں، وہ تو میں نے کھا لیا ہے۔ فرمایا چلو، سیب چونکہ پانی میں آیا ہے تو پانی کے کنارے کوئی باغ ہوگا۔ روایت میں ہے کہ وہ چلتے گئے 40 دن مسافت کی، 40 دن۔ اب ہم ہوتے تو ہم کہتے چلو بھائی کھا لیا تو کیا ہوا، چلو جو اپنا کام کرو۔ 40 دن مسافت کے بعد ایک باغ کو پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ باغ کے ایک درخت کی ایک ٹہنی پانی کے اوپر ہے۔ فرمایا یہ سیب اسی کا ہوگا۔ باغ میں چلے گئے، باغ کا مالک بھی ولی کامل تھا، ولی کو پہچان لیتا ہے۔ فرمایا گئے، کہا حضرت بات ایسی ہے کہ فلاں جگہ پر میں جا رہا تھا اور تمہارے باغ کا ایک سیب پانی میں جاتا ہوا میرے ہاتھ لگ گیا اور میں نے اسے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، اب میں اس سیب کی معافی کے لیے آیا ہوں یہاں پر۔ اب اس نے کہا کہ جو انسان ایک سیب کی معافی کے لیے 40 دن کی مسافت کرتا یہ تو کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ فرمایا معافی تو ایسے نہیں ملے گی، معافی کے لیے تم نے میری شرائط کو پورا کرنا پڑے گا۔ فرمایا شرائط کیا ہے؟ فرمایا شرائط یہ ہے کہ تو نے چونکہ 40 دن صبر کیا ہے، 40 دن میرے باغ کی خدمت بھی کرو گے۔ کہا ٹھیک ہے جی کروں گا۔ شروع ہوئے جی، اب ایک سیب کی معافی کے لیے سنیے ذرا اس بات کو، 40 دن باغ کی خدمت کی بغیر کسی معاوضے کے ایک معافی کے لیے۔ 40 دن کا حضرت معافی، فرمایا ایک شرط دوسری بھی ہے،
کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے جو پاؤں سے معذور ہے، ہاتھوں سے شل ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، تمہیں اس کے ساتھ نکاح بھی کرنا پڑے گا، اسے سنبھالنا بھی پڑے گا۔ اب اس نے کہا یہ تو آزمائش پہ آزمائش آ چکی ہے، لیکن فرمایا چلو اگر معافی ملتی ہے تو یہ نقصان کا سودا نہیں، کیونکہ مجھے معافی جو ملتی ہے اللہ کریم کے بارگاہ میں مجھ سے جو حق ثابت ہوتا ہے کاٹی کے میں نکاح کروں گا۔ آج ہم کہیں پر جاتے ہیں نا رشتہ لینے کے لیے، اگر لڑکی میں تھوڑا سا عیب ہے ہم کہیں چھوڑ دو اس میں عیب ہے، یہ تو ادھر کے بجائے ادھر دیکھتی ہے، اس کے ہاتھ میں فرق ہے، اس کے پاؤں میں جو ہے وہ نقص ہے، ہم چھوڑ لیتے ہیں اس رشتے کو۔ لیکن فرمایا وہاں پر دین کا معیار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نکاح کروں گا، نکاح کیا جی۔ کہا جب گھر میں چلے گئے، جب عورت پہ نظر پڑی، حسن و جمال والی عورت، پاؤں بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت، دیکھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے، کہا شاید میں کسی غلط گھر کے اندر آ گیا، واپس پلٹے۔ عورت نے کہا کہ حضرت تو کسی غلط گھر میں بلکہ اپنے گھر میں آیا ہے، ذرا واپس پلٹ، اپنے باپ کی جو بات تھی اس کی تفصیل میں تمہیں بیان کروں گی۔ فرمایا میرے والد نے پاؤں سے چل اسی لیے کہا تھا کہ آج تک اس پاؤں سے چل کر میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ فرمایا آج تک ان پاؤں سے میں نے چل کر کوئی حرام کام میں نے نہیں کیا۔ فرمایا میرے والد نے ہاتھوں سے چل اسی لیے کہا کہ آج تک میں نے ہاتھوں سے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ فرمایا زبان سے گونگی اسی لیے کہا کہ آج تک میں نے اس زبان سے کسی غیر محرم کے ساتھ کلام تک نہیں کیا۔ فرمایا کانوں سے بہری اسی لیے کہا ہے کہ آج تک میں نے ان کانوں سے اللہ کی نافرمانی والی کوئی بات میں نے نہیں سنی۔ فرمایا میرے والد نے آنکھوں سے اندھا اسی لیے کہا ہے کہ آج تک میری اس نگاہ نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ معیار کیا بنا جی؟ دین معیار بنا۔ اور حضور نے فرمایا جب معیار دین بنتا ہے اللہ کریم تمہاری اولاد کو دین کی سمجھ دیتا ہے، جب تمہاری اولاد دین کی سمجھ پا لیتی ہے اللہ کریم کے بارگاہ میں تمہارا بلند مقام بنتا ہے۔ نکاح ہوا، اولاد پیدا ہوئی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ والد بھی متقی، والدہ بھی متقی تھی، گھر بھی تقوی والا تھا۔ اللہ کریم نے اولاد وہ عطا فرمائی جسے بچپن سے اللہ نے ولایت عطا فرما دی۔ عزیزان گرامی، بیان کرنے کا مقصد اور مدعا کیا ہے؟ آج ذرا ہم اپنے گریبان میں جانتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان کیوں ہے۔ آج ذرا ہم اپنے گریبان میں جانتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے ہمارے بڑوں کی عزت کیوں نہیں کرتے۔ آج ذرا ہم اپنے گریبان میں جانتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہمارے چھوٹوں پر شفقت کی نگاہ کیوں نہیں رکھتے۔ آج ذرا ہم اپنی دل کے اندر جان کر دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دینی محفل ہوتی ہے وہاں پر ہم بیٹھنا گوارا کیوں نہیں کرتے۔ آج ذرا ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھتے ہیں کہ جب مسجد سے ہمارے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے ہمارے جسم پر جوں کیوں نہیں رینگتی، ہم نماز کے بجائے کام کو فوقیت کیوں دیتے ہیں۔ آج جب ہمارے سامنے قرآن و حدیث سے کوئی بات رکھی جاتی ہے ہم اس پر پاؤں رکھ کر اپنے خواہشات پہ کیوں چلتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا ہمارے گھروں کے اندر جو اینٹ استعمال ہوئی ہے اس میں حرام کا پیسہ تھا یا حلال کا پیسہ تھا؟ آیا جس زمین کے اندر ہم نے گھر تعمیر کیا ہے اس زمین پہ کسی کا حق تو نہیں تھا؟ آیا ہم نے گھر کے اندر زیب و زینت کے لیے جو چیزیں لگائی ہیں اس میں ہم نے کسی مزدور کی مزدوری کو غصب تو نہیں کیا؟ اس کے اندر ہم نے کسی غریب انسان کی حق تلفی تو نہیں کی؟ آج ہمارے گھر کے اندر جو خاتون ہم بیاہ کر لائے ہیں اس کا معیار ہم نے دولت کو تو نہیں رکھا، اگر اس کا معیار دین پہ ہم نے رکھا ہے، اگر ہماری گھر کی تعمیر میں کسی کا حق سلب نہیں ہوا تو پھر کیا ہے؟ وَفَقَّهُمْ فِي الدِّينِ، اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ اگر دین کی سمجھ نہیں تو ہمیں دور چلنے کے بجائے اپنے گھر پر ہم نے جو ہے وہ نگاہ رکھنی پڑے گی، اپنے گھر کا ماحول دینی ماحول بنانا پڑے گا، تب جا کے ہمارے گھروں کے اندر برکتیں بھی ہوں گی، اولاد ہماری وفادار بھی ہوگی، اولاد ہماری تابعدار بھی ہوگی، معاشرے کا پڑوسی ہماری عزت بھی کرے گا، اور معاشرے پہ چلتا ہوا چھوٹا سا بچہ ہماری عزت تب کرے گا کہ جب ہم دین کے اوپر چلیں گے۔ اگر ہم دین پہ نہیں چلیں گے تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اللہ کریم کے جناب دعا ہے کہ صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔